زندگی میں جو ہے ٹھیک ہے، تکلیف بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، لیکن ان چیلنجز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو۔ میرا تعلق جو ہے ایک کاروباری خاندان سے ہے، اور میرے والد صاحب فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پولیٹکس میں 2013 میں آ گئے تھے، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے الیکشن جیتا، اور اس کے بعد جو میرے والد صاحب کا اسٹرگل ہے وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے ہے الحمدللہ۔ اسی اسٹرگل کی وجہ سے جو ہے آج جو بھی ہے وہ ایک اسٹرگل کا نتیجہ ہے میرے والد صاحب کا۔ بزنس میں جو ہے ایک لگژری لائف سٹائل تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی چیز چاہیے ہوتا ہے یا وہ الحمدللہ ہم جو ہے ایزیلی وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب جب پولیٹکس میں آ گئے ہم، پولیٹکس میں حقیقت ہے کہ پولیٹکس میں جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ عوام کی زندگی ہو جاتی ہے۔ بڑا مشکل ہے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا پولیٹیکل لائف میں، اور لیکن کوشش کرتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پولیٹیکل لائف سٹائل میں بھی جو ہے پروفیشنل طریقے سے چلوں، پراپر شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو ہے میں اپنی چیزوں کو مینیج کروں اور سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں۔ مشکل ٹائم تو ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پولیٹکس سے بہت کچھ سیکھا ہے، جو کہ کاروباری بندہ وہ ایک ریزرو ان کی لائف ہوتی ہے، اور وہ بزنس کمیونٹی میں ہی رہتا ہے، اور پولیٹیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو پولیٹیکلی لائف سٹائل میں یہ ہے کہ آپ ہر بندے سے آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے تو اسے جو ہے آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، سیکھا بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آگے جو ہے جس طرح ایمانداری کے ساتھ میرے بڑوں نے کاروبار کیا، روزگار کیا، پھر ہم نے کیا، تو اسی ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ علامہ شاہ جی گل حافظی کی قیادت میں جو ہے نہ صرف اپنے حلقے کی خدمت کریں بلکہ پوری خیبر پختونخوا کی خدمت جاری رکھیں۔ ایک تو میں 25 سال کی عمر میں الیکشن لڑا، اس ٹائم جو سوچ تھی وہ ٹھیک ہے کہ ہماری دل کی جو سوچ ہے، جو اندر کی جو سوچ ہے وہ بہت بڑی تھی، کیونکہ ہم ایک ایسے سیٹ اپ میں جو ہے ہم گرو اپ کر چکے ہیں کہ اس سیٹ اپ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو ہماری سوچ تو پہلے سے بڑی تھی، لیکن پولیٹیکلی اگر دیکھی جائے تو پولیٹیکلی جو ہے ہماری سوچ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے، سیاسی سسٹم ہے، چلے گا ایم پی اے بنے، لیکن یہ ہے کہ اب پولیٹیکلی بھی ہماری سوچ بڑی ہو گئی ہے کہ ایک ایم پی اے پولیٹیکلی چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، آپ کو جو ہے بہت آگے جانا ہوگا پولیٹکس میں، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جس طرح آپ اپنے سسٹم میں یا ہماری فیملی نے بزنس میں محنت کی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ میرے والد صاحب نے پولیٹکس میں محنت کی ہے، تو اسی محنت کو اسی محنت کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی جو ہے ان چیزوں کو، بڑوں کی جو محنت ہے اس کو مینٹین رکھیں، اور آگے اپنی قوم کی خدمت کریں، اپنے حلقے کی خدمت کریں، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کر سکیں۔ میں اپنے عوام میں رہ چکا ہوں، چاہے میں کہیں بھی ہوں، مجھے ہفتے اتوار کو آپ اپنے حلقے میں نظر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں اپنے عوام میں رہتا ہوں ہر ویکینڈ، سیٹرڈے سنڈے، باقی ورکنگ ڈیز میں آفیسز، سیکریٹریٹ، سارے سسٹم کو مینیج کرنا، تو میں یہاں پہ بزی ہوتا ہوں۔ ہر غم خوشی میں نے اپنے حلقے کے عوام ہر غم اور خوشی میں شرکت کی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسرا جو ہے ترقیاتی کام میں نے اپنے حلقے میں کیا کیے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ میرے لیے کہ بینگ ٹرائبل ایریا وہاں پہ جو ہے ایجوکیشن کی وہاں پہ بہت کمی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، تو الحمدللہ میں نے 3 نئے فیمیل سکولز جو ہے وہ میں نے بنوانا شروع کی ہیں
اپنے حلقے میں. ساتھ میں جو ہے اپگریڈیشن میں نے اسکولوں کے تقریباً میرے خیال 5 اسکولوں کو جو ہے میں نے اپگریڈ کیا ہے. ساتھ میں جو ہے اپگریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ سیکنڈری لیول سے ہائی لیول پہ، میٹرک لیول پہ، پھر اس کے بعد میٹرک لیول سے لے کے آپ کالج پہ فرسٹ سیکنڈ ایئر، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے. اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے جو فنڈ میں نے یوٹیلائز کیا کوئی تقریباً ہے اراؤنڈ 48 کروڑ روپے جو ہے میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں ان اسکولوں کو پی ٹی سی چیکس دیے ہیں جہاں پہ جو ہے واش روم کا ایشوز تھا، واش روم نہیں بنانا، پانی کا مسئلہ تھا، پانی وہاں پہ پرووائڈ کرنا، کلاس روم کی کمی تھی، کلاس روم پرووائڈ کرنا، لائبریری پرووائڈ کرنا، گارڈن بنانا، سپورٹس بچوں کے لیے جو ہے وہ گارڈنز بنانا، یا بچوں کے لیے جو ہے پلے گروپ کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بنانا، چار دیواری کسی کی خراب ہے چار دیواری ٹھیک کرنا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں نے یہ کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہیلتھ سیکٹر میں جو میں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے 24/7 ایمرجنسی سروس جو ہے ہاسپٹل میں نے پرووائڈ کیا ہے اپنے حلقے میں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایمرجنسی بیس پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے سروس آپ کو ڈاکٹر دے سکتے ہیں. 24/7 ڈاکٹرز اویلیبل ہے. گائنی کا جو ہے 24/7 ڈاکٹرز ان ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، جمرود سول ہاسپٹل میں. پلس وہاں پہ جو ہے ڈینٹسٹ وغیرہ اور یہ باقی ان کی کلینکس آ چکے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے کہ جو کچھ بی ایچ یوز تھے جو کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے، وہاں پہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر کا جانا شروع ہو گیا ہے. اب جو ہے علی مسجد کے لیے جو ہے وہاں پہ جو ہے میں نے ایک ایمبولینس اسپیشلی پرووائڈ کیا ہے علی مسجد ہاسپٹل کے لیے. پلس یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے الحمدللہ اسٹاف کو جو ہے کوئی اسٹاف وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا، اور ایون ابھی تک وہاں پہ جو ایسی نیز نہیں ہے. لیکن میں نے جمرود سول ہاسپٹل سے جو کوشش تھی میری، اور وہاں سے میں جو ہے ڈاکٹرز کو وہاں پہ بٹھا چکا ہوں علی مسجد ہاسپٹل میں. ادروائز ابھی تک وہاں پہ کوئی جابز نہیں آ چکے، میں جمرود سول ہاسپٹل سے وہاں پہ لے کے گیا ہوں. اور تیسری بات، کچھ بی ایچ یوز ہے جہاں پہ آج بھی جو ہے ڈاکٹرز نہیں جاتے. کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہم نے پہلے بھی یہ بات اٹھائی ہے اور بار بار اٹھا رہے ہیں کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بی ایچ یوز جو ہے ابھی اسٹل وہ جو ہے وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں جاتے اور وہ اپنی ذمہ داری یا جاب جو ہے وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپ کمنگ کچھ ہی مہینوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر بی ایچ یو جو ہے وہ ایکٹیو ہو، اور وہ جو ہے اپنے جو یو کین کال اٹ کہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں. تو اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. ادر دین دیٹ جو ہے جمرود سول ہاسپٹل کے لیے میں نے 24/7 جو ہے بجلی جو ہے اویلیبل کی ہے پیشنٹس کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ الحمدللہ ڈاکٹرز کی جو فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل ہے الحمدللہ 24/7. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم نے بہت کام کیا. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور میں بی ایچ یو جو ہے میں بنانے لگا ہوں بکر آباد میں، وہ بہت جلد انشاءاللہ اس کی انوگریشن میں کروں گا. جمرود اسپورٹس کا کمپلیکس جو ہے اس کے لیے میں نے 36 کروڑ روپے منظور کرائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں پہ جو ہے پراپر ایک کمپلیکس بنے گا، اور وہاں پہ جو ہے ٹینس، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، باقی جتنی بھی گیمز ہیں، آلریڈی کرکٹ کا گراؤنڈ وہاں پہ اویلیبل ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ اویلیبل ہے. تو باقی گیمز بھی انشاءاللہ انڈور گیمز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے. اور وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں پلیئرس کے لیے چینجنگ روم اور یہ باقی فیسلٹیز جو ہے مسجد اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ وہاں پہ بننے جا رہی ہے. ساتھ میں جو ہے میں نے اسپورٹس میں 2 اکیڈمیز جو ہے وہ ایک تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، دوسری جو ہے اب کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. ایک کنڈی میں بنائی ہے، دوسری سپری میں بنائی ہے. کنڈی سے 1 سال ہوا ہے کہ میں نے وہاں پہ جو ہے کرکٹ اکیڈمی بنائی، اور اس سے جو ہے اس کا رزلٹ کیا آ گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 پلیئرز انڈر 16 میں جو ہے وہ الحمدللہ اسی اکیڈمی سے سلیکٹ ہوئے ودن 1 ایئر، اور انڈر 13 میں سے ماشاءاللہ 2 پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پازیٹیو سٹینس آ رہا ہے اور پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے آفٹر مرجر. اس کے بعد جو ہے مسئلے بھی بہت ہیں، ایسے نہیں کہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں.
مسئلوں کو حل کرنا اس پہ بھی ہماری جو ہے کوشش جاری ہے. بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وی آر لیونگ ان 21st سینچری. وہاں پہ جو ہے پولز اور وائر اور ٹرانسفارمر, ہمیں الیکٹریسٹی میں جو ہے ابھی تک فنڈ نہیں ملا. تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری فنڈ ریلیز کریں تو اس میں, تاکہ جو کہ 21st سینچری میں جو بجلی جن علاقوں میں نہیں ہے ان کو ہم بجلی پرووائڈ کریں. جلد سے جلد جو ہے ہم جو ہے پولز اور وائر جو ہے ان کو پرووائڈ کریں. ٹرانسفارمر جن کے پاس نہیں ہے وہ پرووائڈ کریں. تو یہ ایک ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اس پہ میرا فوکس ہے. کہ باقی الحمدللہ میرے حلقے میں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اس پہ جلد از جلد جو ہے میں اس پہ قابو پالوں اور جو ہے یہ مسئلہ بھی حل کروں. باقی روڈز بھی چل رہے ہیں میرے حلقے میں ماشاءاللہ. اسٹریٹ پیمنٹس بھی چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ ڈیولپمنٹ کام بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے باقی جو ہے بیوٹیفیکیشن کی بھی فنڈز آ گئے ہیں الحمدللہ میرے حلقے کے. جو میرا حلقہ جو ہے خیبر ڈسٹرکٹ جو ہے بڑا ہسٹوریکل علاقہ ہے. تو جو ہسٹری ہے اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بابا خیبر ہے اسی کے پاس جو ہے ایک لائبریری بنا لوں. اور بیوٹیفیکیشن جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ بابا خیبر کی وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ کام شروع ہو چکا ہے. بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈریم پروجیکٹ میرے والد صاحب اور میرے جو ہے اور یہ میرے باقی فیملیز کے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب نے تو ایک ڈریم پروجیکٹ حل کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. فرسٹ FC ہاسپٹل بن رہا ہے. دیٹ از سیم لائک CMH ہاسپٹل میرے حلقے میں. یہ میرے والد صاحب کا بہت بڑا اسٹرگل ہے اور سیکیورٹی فورسز کا اس میں جو ہے بڑا اہم کردار ہے میرے والد صاحب کے ساتھ. تو وہ فرسٹ جو ہے پروجیکٹ ہاسپٹل بنا ہے جس سے جو ہے فیسیلیٹیشن جو ہے پوری خیبر ڈسٹرکٹ کی ہوگی. تو یہ ڈریم تھا میرے والد صاحب کا جو ہے جو الحمدللہ پرابیبلی 5-6 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا پروجیکٹ کا. تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے میں ڈریم پروجیکٹ جو آپ بات کریں وہ یونیورسٹی میں لے کے آؤں. بہت بڑی یونیورسٹی میں اپنے حلقے میں بنانا چاہ رہا ہوں. یہ میری خواہش ہے. اسی طرح جو ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی میں سوچ رہا ہوں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. جمرود اسپورٹس کمپلیکس وہاں پہ انشاءاللہ بھی نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل اللہ کرے کہ انٹرنیشنل لیول تک بھی ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت دے کے پہنچ جائے. لیکن نیشنل لیول کے میچز جو ہے انشاءاللہ کرکٹ کے اور فٹ بال کے اور انڈور گیمز کے بہت جلد انشاءاللہ منعقد ہوں گے میرے حلقے میں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری اور یہ بھی میرا ڈریم پروجیکٹ تھا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی الحمدللہ ہو گیا. ایک اور جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بزنس اپورچونیٹیز. وہاں پہ جو ہے جابس کریشن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئیں وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں. انڈسٹریل زون جو ہے وہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے میرا جو میں انڈسٹریل زون بنانا چاہ رہا ہوں اپنے حلقے میں. اس پہ بہت فوکس ہے میرا کہ جلد نہ جلد جو ہے انڈسٹریل زون کو میں لانچ کروں. یہ ساری الحمدللہ ڈریم پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ میرے والد صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ والدہ جو ہے وہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ سارے پروجیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اچیو کریں گے. یوتھ کو میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی زندگی میں جو ہے ٹھیک ہے تکلیف بھی آتے ہیں, مشکلات بھی آتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں, لیکن ان چیلنجز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا کسی چیز سے, آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا. تکلیف بھی آئے گی, مشکل وقت بھی آئے گا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کو یہی میسیج ہے کہ ہارڈ ورکنگ میکس یو پرفیکٹ. آپ کو محنت کرنی ہوگی تبھی آپ جو ہے کچھ کر سکیں گے اپنے علاقے اور اپنے ملک کے لیے. تبھی آپ کچھ بن سکتے ہیں. تبھی آپ جو ہے اپنے فیملی کا, اپنے صوبے کا, اپنے حلقے کا یا پھر اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہارڈ ورکنگ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور یہ سب چیزیں آپ آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں.